اتنی غلطیاں؟ اس نے اکتا کر سوچا، یہ فائل کل تک ہر حال میں باس کو پیش کرنی تھی، اس لیے پچھلے کئی گھنٹوں سے مغز ماری کر رہا تھا، مگر ابھی بھی بہت سا کام باقی تھا۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ کب سے چائے کا انتظار کر رہا ہوں۔ جھنجھلا کر فائل میز پر پٹکی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی وقت 7 سالہ حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ بابا، ہم باہر جائیں گے نا؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آج بہت کام ہے، اپنی مما سے کہو چائے بنا دے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے سر پکڑتے ہوئے کہا تو وہ فوراً باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھولے منہ کے ساتھ سجیلا کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک سرد نگاہ اس کے تھکے ہوئے چہرے پر ڈال کر کے کپ میز پر اتنے زور سے پٹخا کہ چائے چھلک گئی۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ کامران نے ناگواری سے پہلے چائے کے کپ پھر اس کی طرف دیکھا اور سر جھٹک کر سامنے رکھا کپ اٹھا لیا۔ وہ اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر وہ بھی ٹھان چکی تھی کہ اسے ذہنی سکون سے حتی الامکان دور رکھنا ہے، اس لیے پچھلے ایک ہفتے سے جان بوجھ کر لڑ رہی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، پلیز، بحث بعد میں، تھکے لہجے میں منت کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سجیلا کا دل نرم پڑا، مگر پھر وہ ضد حاوی ہو گئی۔ کیا میں بحث کرتی ہوں؟ آپ کے مسئلے کبھی ختم ہوئے ہیں؟ کبھی آفس کے رونے، کبھی کچھ، میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسی طرح ہر بات پہ ہتھے سے اکھڑ رہی تھی، ابھی بھی بچوں اور ساس کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر چلانے لگی۔ کامران نے بہت مشکل سے غصہ ضبط کیا۔ سجیلا غصے اور زبان کی تیز تھی، مگر وہ متحمل مزاج شخص تھا۔ اسی وجہ سے اتنے سالوں سے ان کی ازدواجی زندگی کامیابی سے چل رہی تھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں تو تم تھوڑا صبر سے کام لو، اس نے نرمی سے کہا۔ کتنا صبر کروں؟ 9 سال ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے، مگر مجھے کیا سکھ ملا؟ ہر بار میں ہی صبر کروں، میں ہی قربانی دوں؟ بس بہت ہو گیا، مجھے میرا جائز حق چاہیے۔ ہٹ درمی سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ لاؤنج میں بیٹھی بلقیس بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ساس کو نظر انداز کر کے دونوں بچوں کی طرف بڑھ گئی، جو کمرے سے آتی اونچی آوازیں سن کر پریشان ہو گئے۔ 8 سالہ ہیرا اور حمزہ سہم کر ماں کی طرف دیکھنے لگے، جو ان کے پاس آ کر بلا وجہ ہی ڈانٹنے لگی۔ تم دونوں نے ابھی تک اسکول کا کام ختم نہیں کیا؟ اس بار اگر اسکول سے کوئی شکایت آئی تو تم دونوں کی خیر نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ نوبت تو پہلے بھی کبھی نہیں آئی تھی۔ ماں کے ڈر کی وجہ سے دونوں سر جھکا کر تیزی سے ہاتھ چلانے لگے۔ اپنا غصہ بچوں پر مت اتارو۔ کچھ دیر برداشت کرنے کے بعد بالآخر وہ بول پڑی۔ وہ چپ تو ہو گئی، مگر چپ کی نگاہیں ساس پر جم گئیں۔ ضرور، آپ اپنے بیٹے بلکہ بیٹوں کی سائیڈ لیں گی، طنزیہ انداز میں کہہ کر وہ مسکرائی۔ میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہی، مگر پچھلے ایک ہفتے سے تمہارے انداز دیکھ رہی ہوں، تم بلا وجہ کامران اور بچوں سے الجھ رہی ہو۔ بلا وجہ نہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ لفظ کو چبا کر بولتے ہوئے اس نے سر جھٹکا تھا۔ دیکھو، یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ تم اپنے پرسکون گھر میں لڑائی ڈال کر سب کا جینا حرام کر دو، شوہر کے ساتھ بدتمیزی بھی کرو اور شکوے بھی، پھر مظلوم بن کر روتی پھرو۔ انہوں نے صاف لفظوں میں اسے آئینہ دکھایا تو وہ چراغ پا ہو گئی۔ آپ نے کبھی میری طرفداری نہیں کی، ساری غلطی آپ کے بیٹے کی ہے، جس نے کبھی بیوی کی اہمیت نہ خود سمجھی اور نہ کسی کو سمجھائی۔ اس کی اونچی آواز سن کر کامران کمرے سے باہر آ گیا۔ بس اب مزید کچھ مت کہنا، کچھ دنوں میں تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی، تب تک اپنی زبان پر قابو رکھو، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کامران اپنی بات کہہ کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ وہ جو اپنی ضد منوانے کے لیے ایک ہفتے سے لڑ رہی تھی، ضد مان جانے پر خوش ہونے کے بجائے پریشان ہوگی۔ 50,000 کا بندوبست کہاں سے کریں گے؟ خیر، مجھے کیا، میری بات مان رہے ہیں یہی بہت ہے۔ کندھے اچکا کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے اتنا ڈرامہ کیا، یہ دیکھے بغیر کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ بلقیس بیگم نے افسردگی سے سوچا۔ بیٹے کے چہرے کی تھکاوٹ اور پریشانی ان سے چھپی نہیں تھی۔ میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی، کامران سے کہتی ہوں کل ہی ٹکٹ کروا دے، اس گھر میں تو سکون ہی نہیں ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بڑے بیٹے اظہر کے ساتھ آبائی قصبے میں رہتی تھی۔ کامران کے پاس کبھی کبھار چکر لگا لیتی۔ کامران اپنی نوکری کی وجہ سے قریبی شہر میں رہائش پذیر تھا، 3 مرلے کے گھر میں اپنی چھوٹی سی دنیا بسا کر پرسکون زندگی گزار رہا تھا، مگر اب اسے لگتا تھا یہ سکون بھی خراب ہو گیا ہے۔ آپ اتنی جلدی واپس کیوں جا رہی ہیں؟
اگلی صبح ناشتے کے بعد جب انہوں نے ایک ٹکٹ کروانے کی بات کی تو وہ پریشان ہو گیا۔ سجیلا بھی چونک گئی مگر خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ تم جانتے ہو کہ اظہر کے گھر میں پہلی بیٹی کی شادی سر پر ہے۔ گھر میں کئی کام کرنے والے ہیں۔ نائلہ ہر روز واپس آنے کا کہہ رہی ہے کہ دادی کے بغیر پوتی کی شادی کی تیاریاں کیسے ہوں گی۔ انہیں میری ضرورت ہے اس لیے واپس جا رہی ہوں، نرمی سے کہہ کر وہ مسکرائیں۔ ضرورت تو مجھے بھی آپ کی ہے، کیا آپ نہیں جانتی؟ اس نے اداس لہجے میں کہا تو وہ تڑپ اٹھیں۔ میں سب جانتی ہوں، اس لیے کہا کہ مجھے جانے دو، اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے، مدھم لہجے میں کہتے ہوئے بہت کچھ سمجھا گئی۔ کامران جانتا تھا کہ سجیلا کے برے رویے نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ بیٹے اور بچوں کو ہر روز اذیت میں دیکھنا آسان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم ذہنی اور مالی طور پر پریشان اور مشکل کا شکار ہو، پھر تم نے سجیلا سے وعدہ کیوں کیا؟ ان کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تو اور کیا کروں؟ وہ کچھ بھی سننے یا سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں جو اتنے مہینوں سے اسے خواب دکھا کر ایک دم مکر گیا۔ مدھم لہجے میں گزرے سخت دنوں کی تھکاوٹ واضح تھی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ تم اسے تفصیل سے بتا دو کہ وہ کہتے ہوئے رک گئیں کیونکہ سجیلا چائے کی ٹرے لے کر آ رہی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس سال جو بونس ملے گا اس سے ہم نیا فریج لیں گے۔ میں سارا سال انتظار کرتی رہی، اتنی مشکل کے ساتھ پرانے اور خراب فریج کے ساتھ وقت گزارا کہ کچھ مہینوں کی تنگی ہے، مگر جب 1 لاکھ بونس ملا تو یہ سارے پیسے اپنے بھائی کو دے آئے۔ بھتیجی کی شادی میں تحفہ دینا تھا تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتے، بیوی بچوں کا بھی حق ہوتا ہے، اس لیے میں شادی میں تب ہی شرکت کروں گی جب 50,000 میرے پاس شاپنگ کے لیے ہوں گے، ورنہ خود چلے جائیں۔ وہ غصے سے بھری دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اس بات کو یہاں ہی ختم کر دو۔ اظہر بھائی کے سامنے ذکر مت کرنا، ان کا دل خراب ہوگا۔ تمہیں 50,000 چاہیے، وہ مل جائیں گے، مگر پلیز تب تک گھر میں لڑائی مت کرنا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ جھنجھلا کر کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ سجیلا ہکا بکا کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھ کر نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ میری بات شاید تمہیں بری لگے مگر بلا وجہ ضد کبھی خیر نہیں لاتی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اس نے سوچ سمجھ کر ہی یہ قدم اٹھایا ہوگا، ورنہ اتنی محنت سے کمائے پیسے کسی کو دینا آسان نہیں، خاص کر مڈل کلاس کے لیے، اس لیے بدگمان مت ہو، نرمی سے کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ پریشان ہو کر کرسی پر بیٹھ کر چائے کے بھرے کپ کو دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی اپنی خواہش کا پیالہ من چاہی چیز سے بھرا ہوتا ہے مگر پھر بھی دل خوشی محسوس نہیں کرتا۔ کیا وہ خواہش غلط ہوتی ہے یا من چاہی چیز کی طلب؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ کامران کے کہنے پر بلقیس بیگم مزید چند دن رک گئیں۔ سجیلا اور کامران کے درمیان سرد مہری قائم تھی۔ کامران نے اپنے ایک دوست سے 50,000 ادھار مانگے جو اس نے کچھ دنوں تک دینے تھے۔ بلقیس بیگم نے سنا تو پریشان ہو گئی۔ تم نے ادھار کیوں لیا؟ وہ برہم تھی۔ آپ سب جانتی تو ہیں، سجیلا کی ضد سے واقف ہیں۔ میں نہیں چاہتا اظہر بھائی کے گھر کی پہلی خوشی پہ کوئی تماشا بنے۔ شادی خیر سے ہو جائے، قرض تو اتر ہی جائے گا، اس نے تھکے لہجے میں کہا۔ کسی کام سے لاؤنج میں آتی سجیلا ان کی باتیں سن کر رک گئی۔ میں حیران ہوں کہ وہ تمہاری بات کیوں نہیں سن رہی؟ 9 سال کا عرصہ تھوڑا تو نہیں ہوتا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے؟ وہ پہلے تو ایسی ضدیں نہیں کرتی تھی۔ ان کی حیرت بجا تھی۔ سجیلا کے رویے کی سختی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اسے اپنے خواب، اپنی خواہش کے پورا نہ ہونے کی کسک نے تلخ بنا دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سجیلا نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، تنگ حالات میں بھی گزارا کیا، مگر میری محدود آمدنی، مہنگائی، خرچے سب نے اسے تلخ بنا دیا ہے۔ 1 سال کا عرصہ انتظار میں بہت طویل لگتا ہے۔ جب اس کے خوابوں کی تعبیر کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر بچوں کے لیے کئی منصوبے بنا رکھے تھے، مگر میں کیا کرتا؟ بیوی سے ناراض ہونے کے باوجود اس کی فطرت کو سمجھتا تھا۔ سجیلا کو جہاں خوشی ہوئی کہ اس کا شوہر اتنا سمجھدار ہے، وہاں اس بات پر افسوس بھی ہوا کہ وہ اسے تکلیف دے رہی ہے۔ کیا اپنی شرط واپس لے لوں؟ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا مگر نفی میں سر ہلا کر واپس مڑ گئی۔ آج اگر کمزور پڑ گئی تو کل کو دوبارہ ایسا ہوگا۔ ایک بار سبق سکھانا ضروری ہے۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ بچوں کی طرف کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے دوست نے پیسے بھیج دیے ہیں، میں ATM سے نکلوانے جا رہا ہوں۔ کچھ دن بعد عصر کی نماز پڑھ کر وہ واپس آیا تو موبائل پر میسیج دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بتانے لگا۔ سجیلا نے چونک کر دیکھا۔ بیٹا کل نکلوا لینا، ابھی شام ہو رہی ہے۔ بلقیس بیگم نے فوراً منع کیا۔ کل صبح مجھے بازار جانا ہے، آپ ابھی ہی
لا دیں، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ جیلا نے جلدی سے کہا تو وہ سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ میں بھی کل صبح واپس جا رہی ہوں۔ اظہر اور نائلہ بار بار فون کر رہے ہیں، کئی کام ادھورے پڑے ہیں، بلقیس بیگم نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارم کو فون کرتی ہوں کہ کل بازار چلیں گے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا نمبر ملاتے ہوئے خوشی سے سوچا۔ ارم کو کال ملا کر بات کرتے ہوئے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا جب اچانک گھنٹی بجی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو محلے دار علی کو دیکھ کر چونک گئی۔ کامران بھائی کو گولی لگ گئی ہے۔ وہ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا کر باہر نکلے ہی تھے جب دو لڑکیاں موٹر بائیک پر سوار پاس آئے اور چھینا جھپٹی میں گولی مار کر پیسے لے کر چلے گئے۔ اس نے جلدی سے تفصیل بتائی، جسے پورا سننے سے پہلے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ پیچھے ساکت کھڑی بلقیس بیگم روتے ہوئے اس کی طرف بڑھیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ بلا وجہ کی ضد خیر نہیں ہوتی۔ دیکھ لیا، انہوں نے مدھم لہجے میں اس کے کان کے پاس کہا، جو ہوش میں آ کر کامران کو پکار رہی تھی۔ ان کی بات سن کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ محلے کی کئی عورتیں ان کے گھر جمع تھیں۔ بلقیس بیگم نے افسوس سے دیکھا۔ اس طرح رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، کامران ہسپتال میں داخل ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ ان کی بات سنتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ وہ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی تھی، مگر اس کے بچ جانے کا سنتے ہی تڑپ کر اٹھی اور چادر اوڑھ کر پڑوسن کے ساتھ ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ ڈرے سہمے بچے دادی سے لپٹ کر اپنے باپ کی لمبی عمر کے لیے دعا مانگتے ہوئے رونے لگے۔ بلقیس بیگم انہیں سنبھالتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ ایک طرف بیٹے کی تکلیف، دوسری طرف خوف سے بلکتے بچے۔ شکر ہے اللہ نے کرم کیا، تمہاری جان بچ گئی، بلقیس بیگم بار بار بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کامران کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد آج ہی گھر آیا تھا۔ اس کے آس پاس بہت سے رشتہ دار جمع تھے۔ اظہر اور اس کے دونوں بیٹے کامران کے زخمی ہونے کا سن کر اسی دن شہر پہنچ گئے اور مسلسل اس کا خیال رکھتے رہے۔ اس مشکل وقت میں کسی نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ رات ہوئی تو سب مہمان چلے گئے سوائے اظہر کی فیملی کے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب باتیں کر رہے تھے جب کامران نے نکاحت زدہ لہجے میں کہا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹھیک ہونے میں کافی دن لگیں گے۔ مجھے فکر ہے کہ کہیں میری نوکری نہ چلی جائے۔ وہ بیماری میں بھی اپنی نوکری کے لیے فکر مند تھا، کیونکہ اسی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ اللہ مالک ہے، تم فی الحال اپنی فکر کرو، بلقیس بیگم نے نرمی سے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر خاموش بیٹھی سجیلا کو دیکھنے لگا۔ سجیلا نے بھی اس کی طرف دیکھا اور نگاہیں چرا لیں۔ وہ اس سے شرمندہ تھی مگر کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ کامران کی حالت بہتر ہوئی تو اظہر نے واپس جانے کا سوچا۔ ہم کل صبح واپس جا رہے ہیں، مگر تم فکر مت کرنا، ہر ویکنڈ پر چکر لگاتا رہوں گا۔ دراصل بیٹی کی شادی سر پر ہے، بہت سے کام کرنے والے ہیں، تم کسی طرح کی فکر مت کرنا۔ شادی سے ہفتہ پہلے میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، اظہر نے نرمی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اس نے ایک لفافہ نکال کر کامران کی گود میں رکھ دیا۔ اس نے حیرانی سے لفافہ اٹھا کر کھولا۔ اتنے پیسے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ یہ وہی پیسے ہیں جو تم نے میری بیٹی کی شادی کے لیے دیے تھے، اظہر نے نرمی سے کہا تو وہ چونک گیا، مگر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میں اس وقت بہت مشکل میں تھا، میری جو ڈیل ہوئی اس کی پیمنٹ آنے میں دیر ہوگی، جبکہ تم جانتے ہو کہ شادی ہال وغیرہ کئی مہینے پہلے بک ہوتے ہیں۔ ہال کی بکنگ فائنل کرنی تھی، اس لیے ایڈوانس میں دینے کے لیے رقم کم پڑ گئی۔ امی نے جب تمہیں بتایا تو تم نے فوری بندوبست کر دیا اور میں نے ہال بک کروا لیا، مگر اب سب مسئلے حل ہو گئے ہیں، میرے رکے ہوئے پیسے مل گئے ہیں، اس لیے مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو ساکت کھڑی سجیلا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جس نے بیوی کے تانے باتیں، لڑائی جھگڑے سب سنے، مگر ایک بار بھی اپنی نیکی کا ذکر نہیں کیا، شاید اس لیے کہ وہ بھی ایک بیٹی کا باپ تھا، جانتا تھا کہ ایسے وقت میں باپ کے سر پر کتنی ذمہ داری اور بوجھ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کو پس پشت ڈال کر بھائی کی مدد کی تاکہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر سکے۔ آپ یہ پیسے میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لیں، میں نے کچھ تو دینا ہی تھا نا، کامران نے نرمی سے کہا تو اظہر نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری دعا اور موجودگی سے بڑا تحفہ کوئی نہیں، فی الحال یہ تمہاری ضرورت ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا تو کامران مسکرا دیا۔ وہ جو آنے والے وقت اور اپنے دوست کے قرضے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، اللہ نے اس کی اچھی نیت کی وجہ سے آسانی کا راستہ عطا کر دیا۔ وہ مطمئن تھا کہ جہاں تک ممکن ہوا اس نے ہر فرض ادا کرنے کی کوشش کی، جبکہ کچھ
دور کھڑی سجیلا روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنی ضد اور انا میں شوہر کو تو غلط سمجھا، اس کا دل دکھایا، اسے قرض لینے پر مجبور کیا۔ وہ کامران سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر کہنے کی ہمت کہاں سے لاتی، اس لیے بس روتی رہی۔ کامران اس کی حالت سے بے خبر نہیں تھا۔ سجیلا کے بہتے آنسو اسے پہلی بار اچھے لگے کیونکہ ندامت کے یہ آنسو اس کی ضد اور انا کے بت بہا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والا وقت احساس کے نئے تعلق میں ڈھل کر ان کے رشتے کو مضبوط بنا دے گا۔